حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ آج کا عنوان پہلا سبق ہے ہمارا ذبح کے بیان میں، اور بہت ہی ضرورت ہے جن چیزوں کی، کیونکہ قربانی آنے والی ہے اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق مسائل کو سیکھیں، اور جن مسائل پر امت کا اجماع ہے ان کو ہم سیکھ لیں۔ آج کا پہلا سبق ہے، اور میں نے تلاوت کیا قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کی کچھ حصے کی، اور مکمل آیت کا ترجمہ اور اس کی وضاحت میں آپ کو آج بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ تم پر حرام ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا ہو۔ اب یہ جانوروں کا یہ ذکر کر دیا گیا کہ تم پر حرام کن کن چیزوں کو کیا گیا ہے۔ اب ایک تو یہ کہ مردار، جو جانور مر جائے، جس پر آپ نے تکبیر بھی نہ پڑھی ہو، ویسے ہی مر گیا، مردار ہو گیا، اب ایسا جانور، اس کا کھانا وہ مسلمانوں پر حرام ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب بچپن میں ہم دیکھتے تھے ہمارے علاقے میں، کیونکہ پہاڑوں کا علاقہ ہے، تو یہاں ایک چیل یعنی ہل جو پنجابی میں جس کو کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ ایک جانور تھا، وہ پرندے کی شکل میں، کہ وہ زیادہ مردار کھاتا تھا۔ آج کل انڈیا میں زیادہ، لیکن ہمارے پاکستان میں اب کیونکہ بہت سا مردار کم ہو گیا، لوگ پھینکتے نہیں ہیں تو وہ ڈال دیتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات کسی بزرگ نے کی تھی کہ حرام مال ڈال کر جیب میں حلال گوشت تو آپ کو نہیں ملے گا نا۔ حلال گوشت کے لیے حلال رزق کا ہونا ضروری ہے، پیسوں کا حلال ہونا ضروری ہے۔ بہت سارے معاملات ہیں ہمارے مسلمانوں کے اندر جو ان چیزوں کو حرام کیا گیا، ہمارے لیے وہی ہم جائز قرار دے رہے ہیں، اس طرف کوئی کسی کی توجہ نہیں ہے۔ سیاست کے اندر بہت سارے معاملات کے اندر ہم بالکل ایکٹیو ہیں، لیکن یہ حلال اور حرام کی تمیز جب ختم ہو جاتی ہے تو انسان کو تو بالکل ایمان کی اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر مردار کا کھانا ہمارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ نمبر 2، خون۔ کسی بھی چیز کا خون ہے نا، اس کا پینا یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ نمبر 3، سور کا گوشت۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر یہ سور کا گوشت استعمال ہوتا ہے۔ ہمیں ہر اس چیز سے بچنا چاہیے، ہر اس چیز سے جس میں سور کا گوشت استعمال ہوتا ہو، خنزیر کا گوشت استعمال ہوتا ہو، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور ہمیں توبہ بھی کرنی چاہیے کہ مالک ہمیں ان چیزوں سے بچا لے۔ خنزیر کا گوشت مسلمانوں پر حرام ہے، اور آگے فرمایا وما اہل لغیر اللہ بہ۔ ایسا جانور جس پر غیر خدا کا نام لیا گیا، اللہ رب العزت کا نام نہ لیا گیا، بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر نہ پڑھی گئی ہو، یا ایسا جانور، ایسا شخص ذبح کرنے والا ہو جس کے ایمان کا نہ پتہ ہو، اور جس کو پتہ ہی نہ ہو آپ کو کہ وہ پڑھتا کیا ہے۔ بعض دفعہ ایسے لوگ آتے ہیں کہ فلاں نے ذبح کیا، اور ذبح کے وقت اس نے کوئی اور لفظ استعمال کیے فلاں کے نام سے، تو یہ وہ حرام جانور ہو جاتا ہے۔ ذبح کے وقت تم کسی نہ غوث اعظم کا نام لے سکتے ہو، نہ کسی پیر کا نام لے سکتے ہو، نہ کسی نبی کا نام لے سکتے ہو، کسی کا بھی نام نہیں لے سکتے ہو، وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ ہاں، ذبح کے وقت صرف اللہ کا نام لینا ہے۔ اور آگے جس چیز کا ذکر ہے، والمنخنقۃ، ایسا جانور جو گلا گھونٹنے سے مرا ہو، اور والمتردیۃ، تو دب کر مرا ہوا ہو، والنطیحۃ، بیدار کی چیز سے مرا ہوا ہو، وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور جو گر کر مرا ہوا ہو، جس کو کسی جانور نے سینگ سے مارا ہوا ہو، اور جس کو درندے نے کچھ کھا لیا ہو جس سے، وما ذبح علی النصب، علی النصب، کہ مگر وہ جنہیں تم ذبح کر لو، اور جو کسی تھان پر ذبح کیا گیا ہو، ایسا جانور بھی جو ہے وہ حرام ہے، یعنی کہ نصبی۔ وان تستقسموا
بالازلامی ذالکم فسق، اور تیر سے تقدیر کو معلوم کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ اب یہ یہاں پر جانوروں کا ذکر کیا گیا کہ کسی چیز سے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ذبح کے وقت چھری تیز ہونی چاہیے۔ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے نصبی، کہ جو کسی تھان سے، یہ تھان نصب اس کو کہتے ہیں کہ یہ اہل مکہ جو تھے، انہوں نے زمانہ جاہلیت میں کعبہ کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اہل عرب ان کے سامنے جانور ذبح کرتے تھے، تو اسلام کہتا ہے کہ بتوں کے سامنے بھی ذبح کیا ہے نا، وہ بتوں کے سامنے زمانہ جاہلیت میں جو تم نے ایسا کرتے تھے، اب وہ تم نہ کرو، نہ وہ تمہارے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ اور مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نصب سے اہل جاہلیت نے کعبہ شریف کے گرد 360 بت نصب کیے تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے اور ان کے لیے ذبح کرتے تھے، ان کے لیے ذبح کرتے تھے، اور اس ذبح سے اس کی تعظیم ان کی نیت ہوتی تھی۔ اگر کسی جگہ پر ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لے لیا گیا نا، وہ کسی بھی جگہ پر، وہ چاہے بتوں کے سامنے کیوں نہیں ہے، تو وہ تو کھانا جائز ہے کیونکہ اللہ کا نام لیا گیا اس پر۔ اگر نیت ان کی ہے اور یہ اس وجہ سے ذبح کیا گیا کہ یہ ان کے لیے ہے، ان پر چڑھاوا ہوگا، تو ایسا وہ ذبح کھانا جائز نہیں ہے۔